السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن عربی لکھنا، پڑھنا، بولنا سیکھیں۔ اگر کوئی نحو یا صرف یا ترکیب یا انشاء یا ترجمہ قرآن یا حدیث سیکھنا چاہے تو ہمارا یوٹیوب چینل فالو کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہمارے اسباق جو ہیں بر وقت آپ کو ڈیلی پہنچتے رہیں۔ اس سے پہلے والے سبق میں آپ نے جانا تھا کہ تثنیہ اور جمع کو مضاف بنا کر کیسے استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ نے جانا تھا۔ آج کے سبق میں ہم جانیں گے جمع کی شرائط اور معنی کے اعتبار سے اس کی کتنی قسمیں ہیں، ان چیزوں کے بارے میں ہم جانیں گے۔ آپ نے اس سے پہلے جمع کی تعریف جانی تھی کہ جمع وہ اسم ہے جس سے ایک طرح کی دو سے زیادہ چیزیں سمجھ میں آئیں، اس وجہ سے کہ اس کے مفرد میں یعنی واحد میں کچھ تبدیلی کر دی گئی ہے۔ لفظ کے اعتبار سے جیسے رجالن میں دیکھیے دو حرف کے بعد ایک الف بڑھا ہوا ہے، یا تقدیر ہو یعنی چھپا ہوا ہو، جیسے فلکن اسدن کے وزن پر ہے کہ اس کا مفرد بھی فلکن ہے لیکن وہ کفلن کے وزن پر ہے، یعنی کہ یہ فلکن جو ہے جمع مذکر و مؤنث، واحد جمع مذکر و مؤنث، یعنی تمام چیزوں کے لیے فلکن کا ہی لفظ استعمال کرتے ہیں، چاہے واحد استعمال کریں چاہے جمع استعمال کریں۔ لفظ کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے سالم اور دوسرا ہے مکسر۔ جمع سالم بھی آپ نے جانا تھا کہ وہ ہے جس میں اس کے واحد کا وزن سلامت ہو، اس کو جمع تصحیح اور جمع مصحح بھی کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں، مذکر سالم اور دوسری مؤنث سالم۔ جمع مذکر سالم وہ ہے جس کے واحد کے آخر میں واو ما قبل مضموم یعنی واو لائیں گے اور اس سے پہلے پیش لائیں گے، اور نون مفتوح یہ حالت رفعی میں ہوگا، یا سے پہلے زیر اور اس کے بعد نون میں زبر لائیں گے، یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح لگا دیا گیا، یہ حالت نصبی اور جری میں ہوگا۔ جیسے مثال حالت رفعی کے مسلمون اور نصبی و جری کی مثال مسلمین۔ جمع مذکر سالم کے قواعد: اسم صحیح یعنی جس کے تمام حروف صحیح ہوں، الف واو اور یا نہ ہوں، اور قائم مقام صحیح کی جمع مذکر سالم بنانے کا طریقہ وہی ہے جو اوپر ذکر کیا گیا ہے، یعنی چاہے جو ہو جمع مذکر سالم اسی طریقے سے بنائی جائے گی۔ اگر حالت رفعی میں ہے تو واو سے پہلے پیش اور نون، اور نصبی و جری میں ہے تو یا سے پہلے زیر اور نون۔ ایک قاعدہ اور جان لیں کہ واو جب بھی آئے گا تو اس سے پہلے پیش ہوگا اس وقت جب واو ساکن ہوگا، واو میں جزم ہوگا تو اس سے پہلے ہر حال میں پیش ہی آئے گا، اور اگر یا ساکن ہے یعنی یا میں جزم ہے تو اس سے پہلے ہر حال میں زیر ہی آئے گا۔ یہ ایک قاعدہ یاد رکھیے گا۔ اسم منقوص کی جمع مذکر سالم بنانے میں اس کی یا کو حذف کر دیا جائے گا اور آخر میں علامت جمع واو نون کو بڑھا دیا جائے گا، جیسے قاضی۔ تو دیکھیے اس میں قاضی اسم منقوص ہے کہ جس کے آخر میں یا ہو، داعی جیسے، تو ان کی جو ہے یہ حذف کر دی جائے گی، یعنی یا کو ہٹا دیا جائے گا، اس کی جگہ پر واو لے آئیں گے، قاضون، داعون وغیرہ۔ اسم مقصور کی جمع مذکر سالم بنانے میں اس کے الف کو حذف کر دیں گے اور اس سے پہلے والا فتحہ باقی رکھیں گے تاکہ الف کے حذف ہونے پر دلالت کرے، اور آخر میں علامت جمع بڑھا دیں گے، جیسے مصطفیٰ۔ دیکھیے اس میں کھڑا لگا ہے تو یہ مقصور ہوتا ہے، جیسے مصطفون تو یہاں پہ یا کو حذف کر دیا گیا ہے، جیسے مصطفون وہی اوپر والا قاعدہ کہ یا کو حذف کر کے واو لے آئیں گے، لیکن یہاں پہ جو ہے زبر باقی رکھیں گے کیونکہ یہاں پر کھڑا مت لگا تھا، اس کھڑا زبر کو بچانے کے لیے کہ یہاں پتہ چل جائے کہ یہاں کھڑا زبر ہے، اس وجہ سے یہاں واو سے پہلے پیش نہیں دیں گے۔ اسم ممدود کی جمع مذکر سالم بنانے میں وہ تمام صورتیں ہوں گی جو اس کا تثنیہ بنانے میں ہیں، فرق صرف یہ ہوگا کہ وہاں علامت تثنیہ لگاتے ہیں اور یہاں علامت جمع لگائیں گے، جیسے زکریا، وضاؤن،
رجاؤن کہ وہاں علامت رجاؤن اور عطاؤن اور عطاؤن، حرباؤن حرباؤن جبکہ مذکر عاقل کا نام ہو۔ دیکھیے ان مثالوں میں رجاؤن ہے اور وداؤ ہے، تو یہاں الف اور حمزہ ہے آخر میں، واحد میں اس کے الف اور حمزہ ہے، یہی اس میں ممدود ہوتا ہے، یعنی مدہ، حروف مدہ یعنی الف اور حمزہ۔ ان کے بعد جو ہے ہم کہیں حمزہ ہم نے باقی رکھا اور کہیں ہم نے حمزہ کو واو سے بدل دیا ہے، ایسا کرنا جائز ہے جب کہ مذکر عاقل کے نام ہو۔ جمع مذکر سالم کی شرط، اس جمع کے لیے شرط یہ ہے کہ واحد مذکر عاقل کا علم ہو یعنی نام ہو، تائے تانیث سے خالی ہو، یعنی جو تا جو لگتی ہے تائے مدورہ یعنی گول والی تا جو ہا کی شکل میں جو لکھی جاتی ہے وہ، اور مرکب نہ ہو یعنی دو لفظوں کا نام نہ ہو، جیسے بالا بک ہے، ڈالی گنج ہے، کیسر باغ ہے وغیرہ، یا مذکر عاقل کی صفت ہو، تائے تانیث سے خالی ہو یعنی مؤنث نہ ہو لیکن اس پر تائے تانیث آ سکتی ہو یا اس کی دلالت تفصیل پر ہوتی ہو یعنی وضاحت کے لیے ہو، جیسے احمد سعید عاقل کی صفت ہے، خالد عالم کاتب افضل، لہذا حمزہ، علامہ، سیبویہ، سقران، احمر، صبور، جریح وغیرہ کی جمع مذکر سالم نہیں لا سکتے، اس لیے کہ اول دوم میں تائے تانیث ہے، سوم مرکب ہے، سیب وے، باقی میں تائے تانیث نہیں آ سکتی کیونکہ سقران فعلان کے وزن پر ہے، احمر یہ صفت کے صیغے ہیں۔ جمع مؤنث سالم وہ ہے جس کے واحد کے آخر میں الف اور لمبی تا بڑھا دی گئی ہو، واحد ہے، واحد میں گول تا لگی ہوئی ہے، تو اس کو جب ہم جمع بنائیں گے تو اس کے آخر میں ایک الف اور لمبی تا، جو با کے بعد جو تا آتی وہ والی بڑھا دیں گے۔ جیسے یہاں مثالیں دی ہیں، ہنداتن، ہندن ہے تو اب ہند مؤنث ہے، عورت کا نام ہوتا ہے تو اس کی جمع بنائیں گے ہنداتن۔ فاضلتن، فاضلن ہے، فاضلن مذکر کے لیے استعمال کریں گے کیونکہ اس میں تائے تانیث نہیں لگائیں گے، اور فاضلتن ہے تو مؤنث کے لیے تائے تانیث لگاتے ہیں، تو اب اس کی جمع بنانا ہو تو فاضلاتن بنائیں گے، طلحاتن وغیرہ۔ جمع مؤنث سالم کے لیے کچھ قواعد ہیں، اگر واحد کے آخر میں تائے تانیث ہو، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ اگر آخر میں تائے مدورہ یعنی گول والی تا لگی ہو، ارے وہ ہا بنا ہوتا ہے پھر اس کے اوپر دو نقطے رکھے ہوتے ہیں تا والے، وہ ہو تو اس کا حذف کرنا واجب ہے، ایسا نہیں کہ اس تا کو بھی باقی رکھیں پھر اس کے بعد الف لائیں پھر لمبی تا لائیں، ایسا نہیں ہے، اس کو ہر حال میں ہمیں حذف کرنا پڑے گا۔ جیسے فاطمہ میں دیکھیے گول تا لگی ہوئی ہا کی شکل میں ہے، اوپر دو نقطے رکھے ہیں اور پیش ہے فاطمہ میں، تو اس کو جب ہم جمع بنائیں گے تو اس تا کو ہم ختم کر دیں گے، اس کو کر دیں گے فاطماتن، اس کی جگہ پر الف لے آئیں گے اور لمبی تا لے آئیں گے۔ اسی طریقے سے شجرتن ہے، جیسے شجراتن، اگر اس میں ممدود یا اس میں مقصور ہو تو اس کے حمزہ یا الف کا حکم وہی ہے جو تثنیہ کے بیان میں گزرا، جیسے عذراء، صحراء، تو یہاں پر ہم صحراوات کریں گے، حمزہ کو واو سے بدل دیں گے اور پھر واو کے بعد الف اور لمبی تا لے آئیں گے، صحراواتن، اور حسنہ اور فضلہ سے حسنیاتن اور فضلیاتن، تو یہاں یا باقی رکھیں گے، یہاں یا کو حذف نہیں کریں گے، وہ صرف جمع مؤنث سالم میں، جمع مذکر سالم میں ہم حذف کریں گے، جمع مؤنث سالم میں ہم اس کو یا کو حذف نہیں کریں گے، یہاں الف مکسور ہے تو اس کو مکسور کو ہم حذف نہیں کریں گے۔ اب جمع مؤنث سالم کی ایک شرط، اگر یہ صیغہ صفت ہو یعنی صفت کا صیغہ ہو اور اس کا مذکر ہو تو شرط یہ ہے کہ اس کے مذکر کی جمع واو اور نون کے ساتھ لائی گئی ہو، جیسے مسلمتن، مسلمن کہ اس کی مؤنث ہے مسلمتن تو اس کی جمع بنائی مسلماتن، اور مسلمن ہے تو اس کی جمع بنائیں گے مسلمون، اور اگر اس کا مذکر نہ ہو تو شرط یہ ہے کہ وہ مؤنث تائے تانیث سے خالی نہ ہو، یعنی اس میں مؤنث کی صفت پائی جائے، جیسے حائضن اور حاملن، یہ مؤنث عورتوں کے لیے ہی استعمال کیے جاتے ہیں۔
اور اگر وہ اسم غیر صفت ہو تو بغیر کسی شرط کے اس کی جمع الف اور تا کے ساتھ آئے گی، جیسے ہنداتن۔ ہندن یہ اسم صفت کا صیغہ نہیں ہے، ہنداتن زینباتن۔ تو ان جگہوں پر جو ہے ہم جب جمع بنائیں گے تو الف تا سے بنائیں گے۔ یہ 3 شرطیں انہوں نے بتائی ہیں۔ جمع ایک ہم نے ذکر کیا تھا جمع مکسر، وہ جمع ہے جس میں اس کے واحد کا وزن سلامت نہ ہو، اس کو جمع تکسیر بھی کہتے ہیں۔ ثلاثی میں یعنی 3 حرف کا ہو، اس کے صیغے میں بہت ہیں، اور یعنی ثلاثی میں اس کے صیغے بہت، یعنی 3 حرف کا لفظ جو ہوگا اس کے صیغے بہت آتے ہیں اور سب سماعی ہیں۔ ایسا نہیں اس کا کوئی قاعدہ کلیہ ہو، سب عرب والوں سے سنے گئے ہیں کہ عرب والے اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ جیسے رجالن کہ رجلن تھا تو رجلن کی جمع رجال آتی ہے، تو یہاں دیکھیں الف بڑھا دیا۔ افراسن ہے، فرسن کی جمع، فلوسن ہے، فلسن کی جمع وغیرہ۔ اگر 4 اور 5 حرفی ہوں، 5 حرفی خماسی میں، رباعی اور خماسی میں جمع مکسر، یعنی اگر 4 حرف کا یا 5 حرف کا ہو تو جمع مکسر فعالل اور فعالیلو کے وزن پر آتی ہے۔ جیسے درہمن کی جمع دراہم، دنانیر دینار کی جمع، جعفرن کے جعافر، جحمرشن کے جحامر، یواقیت وغیرہ۔ معنی کے اعتبار سے جمع کی 2 قسمیں ہیں، جمع قلت اور جمع کثرت۔ جمع قلت وہ جمع ہے جس کا استعمال 3 سے 10 افراد تک ہوتا ہے، یعنی 3 سے لے کے 10 تک کا استعمال کریں گے تو اس کو کہیں گے جمع قلت۔ اس کے 6 اوزان ہیں، یعنی 6 وزن ہیں، یعنی 6 طریقے سے وہ آتا ہے۔ ایک ہے افعلن، اگر افعلن کے وزن پر جمع آ رہی ہے تو یہ 3 سے 10 تک کا استعمال کریں گے، جیسے انفسن، اقلبن۔ افعالن کے وزن پر آ رہی جیسے اقوالن، اجدادن۔ افعلتن ہے جیسے اعمدتن، اعونتن۔ فعلتن جیسے فتیتن، غلمتن۔ اور جمع مذکر سالم جب کہ اس پر الف لام نہ ہو جیسے مسلمون، عالمون۔ جمع مؤنث سالم جب کہ اس پر الف لام نہ ہو جیسے مسلمات، عالمات۔ تو ان تمام صیغوں میں جو ہے مؤنث جمع جب لائیں گے، ان تمام صیغے اگر پائے جائیں گے اس طریقے کے اگر ہوں گے تو اس میں جمع جو ہے 3 سے لے کر 10 تک کی ہی استعمال کر پائیں گے۔ اسی طریقے سے جمع کی کثرت، جمع کثرت کسے کہتے ہیں؟ وہ جمع ہے جس کا استعمال 3 سے زیادہ افراد پر ہو اور اس میں زیادہ کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں کہ 3 سے 10 تک استعمال کریں، یعنی 3 سے لے کے کتنے بھی لوگ ہو سکتے ہیں، کتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کے لیے ہم جمع کثرت کا استعمال کرتے ہیں اور اس کو جمع کثرت بولتے ہیں۔ جمع قلت کے مذکورہ اوزان کے علاوہ جو جمع کے اوزان ہیں وہ سب جمع کثرت کے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم فعل کی بحث میں بتائیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جمع قلت کے جو اوزان ہیں، ان اوزان کے علاوہ جتنی بھی جمع آئیں گی، یعنی ان اوزان سے اگر میچ نہیں کھا رہی ہے جمع، جیسے افعلن ہے، افعالن ہے، فعلتن ہے، فعلتن ہے اس وغیرہ، ان سے اگر میچ نہیں کھا رہی ہے تو وہ جمع اس کی کوئی تعین نہیں ہے کہ وہ 10 تک آئے گی یا 10 سے زیادہ آئیں گی۔ اب کچھ سوال ہیں جن کے آپ جواب ڈھونڈیے اسی سبق میں۔ جمع کی تعریف کیجیے اور لفظ کے اعتبار سے اس کی دونوں قسموں کو مثالوں کی روشنی میں واضح کیجیے، یعنی بتائیے۔ جمع مذکر سالم کی تعریف کیجیے اور اس کے بنانے کا قاعدہ اور اس کی شرط مثالوں سے واضح کیجیے۔ جمع مؤنث سالم کی تعریف کیجیے اور اس کے بنانے کا قاعدہ اور اس کی شرط مثالوں کی روشنی میں بیان کیجیے۔ جمع قلت و جمع کثرت کی تعریف کیجیے اور ان کے اوزان بتائیے۔ درج ذیل اسماء کی جمع مذکر سالم بتائیے۔ ہادن، راضی، مجتبیٰ، زکریا، مشاء، معتدل، مرتجیٰ۔ مندرجہ ذیل اسماء کی جمع مذکر سالم کیوں نہیں آتی اس کو بھی بتائیے کہ مرضع، زینب، طلحۃ، معدی کرب، عبداللہ، لدیغ اور اسود، فخور۔ یہ جو نیچے لائن کے نیچے لکھے ہوئے ہیں، یہ اوپر جو لفظ آئے ہیں دینار، دراہم، ان کے واحد لکھے ہیں کہ الفلس کی جمع فلوس آتی ہے اور درہم کی جمع دراہم، دینار کی جمع
دنانیر، اور جعفر کی جمع جعافر، اور جحمرش کی جمع جحامر وغیرہ یہ لکھے ہوئے ہیں، ان کو دیکھیے۔ حائض کی جمع حوائض آتی ہے اور حائضتن کی جمع ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ حائض وہ عورت ہے جو حیض آنے کی عمر کو پہنچ چکی ہو، اور حائضہ وہ عورت ہے جو حالت حیض میں ہو، اور یہی حال حاملن کا بھی ہے۔ درج ذیل اسماء کی جمع مؤنث بتائیے۔ خدیجۃ، عائشۃ، حسناء، ذکریٰ، بشریٰ، صلاۃ، زکوٰۃ، نوبۃ، علیہ۔ مندرج ذیل اسماء کا واحد بتائیے۔ صغریات، فئات، حفوات، ظلمات، قلیمات، رحمات، زہرات۔ ان کے واحد بتانا ہے، اور نمبر 7 میں جو ہے ان کی جمع بنانی ہے، اور نمبر 8 میں ان کے جو ہے واحد بتانا ہے۔